کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت سب سے پہلے 3 لوگوں کا حساب ہوگا. 3 لوگوں کا حساب ہونا ہے. یہ تینوں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. سب سے پہلے شہید سے پوچھا جائے گا بتا تو نے دنیا میں رہ کر میرے لیے کیا کیا؟ کون سا عمل ہے جو دنیا میں تو نے میرے لیے کیا تھا؟ اب وہ شہید کہے گا اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اپنی جان قربان کر دی، میں راہ خدا میں اے اللہ تیرے لیے میں شہید ہو گیا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے شہید ہوا تھا کہ لوگ تجھے شہید کہے. تو جنگ میں اس لیے شامل ہوا تھا کہ لوگ تجھے غازی کہے، تیری تعریف بیان کرے، اس لیے تو جنگ کے اندر شامل ہوا تھا. یاد رکھے وہ شہید ہے اللہ کی راہ میں. کیا کہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہوا. رب میں تیرے لیے قربان ہوا. اس نے اپنی جان دی ہے، لیکن جان دینے میں اس نے اپنی جان دینے میں ریا بھی داخل کر لی، دکھاوا داخل کر لیا، جس کی وجہ سے اس کی شہادت تک قبول نہ ہوئی. شہید ہو گیا لیکن کوئی قبولیت نہیں، کوئی اجر نہیں. جان دینے کے بعد بھی ہم تو ایک جانور دے رہے ہیں. کیا 1-2 لاکھ کا ہم نے رب کی بارگاہ میں جانور دیا، اس میں ریا کو داخل کر لیا، لوگوں کے دکھاوے کو ہم نے داخل کر لیا. میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، اس وقت تک تم خیر کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. یعنی اگر ہمیں بھلائی پانی ہے، خیر پانی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مال یا جو چیز ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے وہ خرچ کرے. اور جو یہود کے علماء تھے ان کی یہی وجہ تھی کہ وہ خیر نہ پا سکے، وہ دائمی طور پر عذاب نار کے حقدار ہوئے. کس بنا پر؟ کہ ان کی جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز تھی، سب سے زیادہ پسندیدہ جو شے تھی، وہ اللہ کے لیے قربان نہیں کر پائے. یعنی وہ یہ تھا کہ ان کا لوگوں کے درمیان ایک مقام ہونا، لوگوں کے درمیان وہ ان کے پیشوا تھے، لوگ انہیں عزتیں دیا کرتے تھے اور بڑے بڑے نذرانے تحفے تحائف ان کو دیا کرتے، کیونکہ وہ قوم کے سربراہ تھے. بس یہ چیز ان کی سب سے زیادہ پسندیدہ تھی اور اس کو وہ راہ خدا میں یعنی اللہ کے لیے اس کو نہیں چھوڑ پائے. حالانکہ وہ جانتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے اور یہی وہ نبی ہیں کہ جن کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام انتظار کرتے رہے. اور یہ خواہشیں کی کہ کاش اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کی کہ ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوں. وہ لوگ جانتے تھے، پہچانتے تھے. اللہ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اے محبوب آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ان کو جانتے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں ساری حقیقت ان پہ واضح ہوتی ہے. لیکن حضور کو اتنا جاننے کے بعد بھی وہ حضور پر ایمان نہیں لائے. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو پسندیدہ شے تھی، جس کو وہ پسند کیا کرتے تھے، یعنی لوگوں کے درمیان ایک رتبہ، ایک مقام اور لوگوں کا لیڈر بننا، اس چیز کو وہ قربان نہیں کر پائے. تو جس کی وجہ سے وہ دائمی طور پر عذاب نار کے حقدار ہو گئے. ہاں انہی یہود علماء میں حضرت عبداللہ بن سلام بھی تھے، جنہوں نے حضور کو پہچانا تو وہ حضور کے در کے ہو گئے. حالانکہ وہ بھی یہودیوں کے بڑے عالم تھے، ان کے بھی بہت سارے شاگرد تھے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے حضور کو پہچان لیا تو اپنی ساری پسند کو ختم کر دیا اور حضور کے در کر ہو کر رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا کیا؟ وہ تمام امت یعنی قیامت تک کے جتنے مسلمان ہیں سب کا انہیں پیشوا بنا دیا. یاد رکھے اگر اللہ کا قرب پانا ہے، خیر پانی ہے،
تو اپنی پسندیدہ چیز اس کی راہ میں دینی پڑے گی۔ وہ پسندیدہ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ اس ٹائم جو قربانی کا موسم چل رہا ہے تو اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ خون بہانا یعنی جانور راہ خدا میں قربان کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کوئی اور عمل خیر ان دنوں میں اگر کرنا چاہو تو وہ اتنا پسندیدہ نہیں جتنا کہ اللہ کی راہ میں جانور کی قربانی کرنا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں یعنی قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور بروز قیامت یہ جانور اپنے سینگ اپنے کھر اور بالوں کے ساتھ آئیں گے، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں یہ قبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی کرو، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی کرو۔ یاد رکھے ہم لوگ قربانی کرتے ہیں لیکن اس کے اندر ہم ریا کو بھی داخل کر لیتے ہیں۔ ہم جانور لاتے ہیں تو اس وقت ہمارے دل میں کیا خیال آتے ہیں؟ کیا یہ کہ اللہ کے لیے میں جانور قربان کر رہا ہوں اور اسی کے رضا کے لیے میں اس کو خریدنے آیا ہوں، یا پھر لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہم مہنگے مہنگے جانور خریدتے ہیں، بڑی بڑی قیمت کے جانور، کس لیے کہ لوگ دیکھے اور پھر ہماری تعریف بیان کرے۔ جب جانور خرید کر لے آتے ہیں تو ہم خود بخود جو ہے وہ اس کی قیمت بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جانور 2 لاکھ کا ہے، 3 لاکھ کا ہے، 5 یا 6 لاکھ، اتنے پیسوں کے جانور لاتے ہیں، اور پھر ہم اس میں ریا کو داخل کر کے لوگوں کی واہوائی کو ہم اس میں شامل کر کے اپنے عمل اپنی نیکیوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کی راہ میں قربان کریں، اس کی راہ میں ہم مال خرچ کریں، تو اس میں پھر اللہ کی رضا ہو، ورنہ تو پھر یہ پیسہ تو جائے گا، یہ مال تو جائے گا، ساتھ میں ہم عذاب نار کے بھی حقدار ہو جائیں گے، کیونکہ ریا اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، بندہ اگر شرک کر لے تو اس کے عمر بھر کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس کو بھی شرک اصغر کہا ہے، حالانکہ اس سے ایمان تو نہیں جاتا، لیکن اس کی بعید اور اس کی نحوست کو بیان کرنے کے لیے اس کو کہا گیا کہ یہ شرک اصغر ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ریا سے پاک کرے، دکھاوے کے لیے جانور نہ لائے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم لوگ جب جانور لاتے ہیں تو اب اس کی نمائش بھی کرتے ہیں، ہم اس کو ادھر ادھر گھماتے ہیں، اور تاکہ لوگ ہماری تعریف بیان کریں، دیکھیں کہ فلاں آدمی اتنے پیسوں کا جانور لایا ہے۔ ہم لوگوں نے کیا بنا لیا ہے اپنا رویہ؟ کیا اس میں اللہ کی رضا شامل ہے؟ ہم نے اللہ کی رضا کو چھوڑ کر لوگوں کی تعریف کی طرف اپنی نظریں ڈالی اور انہی کی رضا کے لیے ہم جانور لے آئے۔ یاد رکھیں اگر ہمیں ایسی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو اس پہ اجر نہیں ملے گا، بلکہ بروز قیامت کہہ دیا جائے گا کہ جس کے لیے تم نے قربانی کی تھی، جس کے لیے تم نے مال خرچ کیا تھا، جس کے لیے وہ بڑا سا جانور لائے تھے، جاؤ اس سے تم اپنا اجر لے لو، وہ تمہارا اجر دیں گے، میرے پاس تمہارا کوئی اجر نہیں ہے، اور ہمیں گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یاد رکھے چاہے وہ کتنا ہی بڑا عمل ہو، اگر اس کے اندر ریا داخل کر دی جاتی ہے تو پھر وہ عمل برباد ہو جاتا ہے، وہ عمل اب بیکار ہے، چاہے تم نے اس میں کتنی ہی محنت کی ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام گئے تو وہاں کے لوگوں نے پوچھا، کہا عرض کی یا سیدی ہمیں حضور کی کوئی ایسی حدیث بتائیں کہ اب ہمیں کسی اور کی طرف توجہ نہ رہے، اس پر عمل کر لیں، ہم کامیاب ہو جائیں، ایسی کوئی حدیث بیان کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ اب غور و فکر کرنے لگتے ہیں کہ وہ کون سی حدیث میں انہیں بیان کروں۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث یاد آتی ہے جس کو انہیں بیان کرنا ہے۔ جب وہ حدیث یاد آتی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو یاد کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوتا ہے تو حدیث بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت سب سے پہلے 3 لوگوں کا حساب ہوگا۔
3 لوگوں کا حساب ہونا ہے. یہ تینوں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. سب سے پہلے شہید سے پوچھا جائے گا, شہید سے پوچھا جائے گا, بتا تو نے دنیا میں رہ کر میرے لیے کیا کیا, کون سا عمل ہے جو دنیا میں تو نے میرے لیے کیا تھا. اب وہ شہید کہے گا, اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اپنی جان قربان کر دی, میں راہ خدا میں اے اللہ تیرے لیے میں شہید ہو گیا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے, تو جھوٹ بولتا ہے, تو تو اس لیے شہید ہوا تھا کہ لوگ تجھے شہید کہے, تو جنگ میں اس لیے شامل ہوا تھا کہ لوگ تجھے غازی کہے, تیری تعریف بیان کرے, اس لیے تو جنگ کے اندر شامل ہوا تھا. یاد رکھے وہ شہید ہے اللہ کی راہ میں, کیا کہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہوا, رب میں تیرے لیے قربان ہوا. اس نے اپنی جان دی ہے, لیکن جان دینے میں اس نے اپنی جان دینے میں ریا بھی داخل کر لی, دکھاوا داخل کر لیا, جس کی وجہ سے اس کی شہادت تک قبول نہ ہوئی. شہید ہو گیا لیکن کوئی قبولیت نہیں, کوئی اجر نہیں. جان دینے کے بعد بھی ہم تو ایک جانور دے رہے ہیں, کیا 1-2 لاکھ کا ہم نے رب کی بارگاہ میں جانور دیا, اس میں ریا کو داخل کر لیا, لوگوں کے دکھاوے کو ہم نے داخل کر لیا, تو ایک جانور پہ ہمیں کیا اجر ملے گا. یاد رکھے ہم یہ جو جانور قربان کر رہے ہیں, اگر اس میں ہم ریا کو داخل کرتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی اجر نہیں ہے, بلکہ ہم عذاب نار کے حقدار ہوں گے. یہ جو دکھاوے کرتے ہو, راتوں کو نمائشیں کرتے ہوئے نظر آتے ہو, تم آج اپنے ہی مراد آباد میں دیکھے, آج کا دن یا جو گزشتہ کل یا اس سے پہلے کا دن دیکھے, لوگوں نے روٹیں جام کر رکھی ہے, دوسروں کو تکلیفیں دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہمارے جانور کی نمائش ہو, لوگ ہماری تعریف کرے کہ یہ بندہ اتنا بڑا جانور لایا ہے, اتنی قیمت کا لایا ہے, اس لیے ہم لوگوں کے سامنے اپنے جانوروں کو گھماتے ہیں. اے میرے عزیز, ریا سے اپنے آپ کو پاک کریں. یہ قربانیاں دکھاوے کے لیے نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ فرماتا ہے جانوروں کے گوشت, ان کے خون اللہ تک نہیں پہنچتے, اللہ تک تو تمہارے دلوں کے تقوی پہنچتا ہے, جو تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے, جس کے لیے تم قربانی کر رہے ہو, وہ نیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. ہماری نیتوں کا اجر ملے گا, یہ نہیں کہ ہم 1-2 لاکھ کے جانور لائے ہیں, اب ان کی وجہ سے ہمیں اجر ملے گا, ایسا نہیں ہے, بلکہ تمہاری جو نیت ہے, ان نیتوں پر تمہیں اجر دیا جائے گا. اور بخاری کی پہلی حدیث بھی ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تمہاری جو نیتیں ہیں اس پر تمہیں اجر ملے گا, چاہے تھوڑا ہو, اگر اس میں اخلاص ہو, رب کی رضا ہو, دکھاوا بالکل نہ ہو, تو وہی تمہارے لیے کافی ہے. اللہ تمہیں اسی پر بڑا اجر عطا کرے گا. اور تم کروڑوں کے جانور لے آؤ, لیکن اس میں لوگوں کے لیے دکھاوا ہو, اپنی تعریف ہو, تو یاد رکھے یہ کروڑوں کے جانور تمہارے بیکار ہے, اب ان کی کوئی قبولیت نہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے اس میں اللہ کی رضا کو شامل کریں. اور دوسری بات میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتے ہیں, اپنا جانور ہم نے رب کے لیے قربانی کیا. کس کے لیے؟ رب کے لیے. تو پھر اس جانور کا گوشت بھی رب کے لیے, رب کے بندوں کو تقسیم کر دو, ان کا پیٹ بھرو. جو غریب ہے, جس لائق نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکے, تو اب ان تک یہ پہنچاؤ. ایسا نہ کرے کہ گھر کے فریج فل بھر لیے, اب مہینے بھر اس گوشت کو خود کھاتے رہے. اس لیے قربانی کی تھی کہ تم گوشت کھاؤ. اگر ہم نے گوشت کھانے کی نیت سے جانور ذبح کیا, قربانی کی, تو اب وہ قربانی تمہاری قبول نہیں کی جائے گی, وہ اب تمہاری قربانی نہیں ہے, وہ باطل ہو جائے گی. اے میرے عزیز, اگر قربانی کرنی ہے تو اس میں ہر ایک کوشش یہی کرے کہ اخلاص 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 ہو, ریاکاری کہیں سے کہیں تک نہ ہو, دکھاوا کہیں سے کہیں تک نہ ہو. اور ہم نے جو گوشت اس کا نکالا ہے, جانور کو ذبح کر کے اسے جہاں تک ہو سکے غریبوں کا اس سے پیٹ بھرو, غریبوں تک وہ مال پہنچاؤ. ہم نے رب کے لیے اپنا جانور قربان کر دیا, تو اب اس میں اپنا حصہ بس ایک حد تک قائم کرے. ایسا نہ کرے کہ گھر کے فریج فل بھر لے اور اب مہینے بھر اس کو کھاتے رہے. کیا ہم نے گوشت کھانے کے لیے قربانی کی تھی؟ ایسا نہیں, ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی تھی. تو اب اللہ کے بندوں کو کھلاؤ. حدیث پاک ہے مسلم شریف کی, اور شاید آپ کو اس انداز اس طرز کی حدیث کہیں اور تمہیں نہ ملے.
اور مشکل ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بروز قیامت، کہے گا کہ مجھے کھانے کی حاجت تھی، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اور فرمائے گا میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، مجھے کپڑوں کی حاجت تھی، تو نے کپڑے نہیں پہنائے۔ بندہ عرض کرے گا اے اللہ تو پاک ہے، تو کھانے سے پاک ہے، تو پینے سے پاک ہے، اے اللہ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، تجھے کپڑوں کی حاجت کہاں؟ تو رب فرمائے گا کہ میرا بندہ تیرا پڑوسی تھا، اسے بھوک لگی تھی، اسے کھانے کی حاجت تھی، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اسے پینے کی ضرورت تھی، وہ پیاسا تھا، تو نے اسے نہیں پلایا، اور اسے کپڑوں کی حاجت تھی، تو نے اسے کپڑا نہیں پہنایا۔ تو یاد رکھے بروز قیامت تم سے سوال ہونا ہے۔ یہ جو تمہیں مال دیا گیا ہے، یہ جو تمہیں دولت دی گئی ہے، یہ اس لیے نہیں کہ لوگوں کے سامنے نمائش کرو، غریبوں کا مذاق اڑاؤ، جن کے پاس مال نہیں ہے ان کے سامنے تم اپنے مال، اپنے جانوروں کا دکھاوا کرو۔ اس لیے تھوڑی اللہ نے تمہیں مال دیا تھا، بلکہ یہ تو اس لیے دیا تھا کہ اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے، تو پھر تم رب کی بارگاہ میں اس کو دو اور پھر بھلائی کو پہنچ جاؤ۔ اپنی قیمتی چیز رب کی بارگاہ میں قربان کرو، اپنا قیمتی مال رب کی بارگاہ میں دو، اب تم بھلائی کو پہنچو گے۔ یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت اب صادق آتی ہے۔ بھلائی کو کس انداز میں پہنچو گے؟ اس انداز میں کہ تم اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ اللہ کے بندوں میں دو، اللہ کی راہ میں قربان کرو، اب تم بھلائی کو پہنچ جاؤ گے۔ اے میرے عزیز، یہ جو قربانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے قربانی کرنے کا، یہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ پھر دوسری بات، اس میں غریبوں کا خاص خیال کریں۔ ایک یہی تو موقع ہوتا ہے جو غریبوں تک گوشت پہنچانے کا ذریعہ ایک قربانی ہی تو ہے، اور اس میں بھی آپ اپنے فریج بھر لو۔ حالانکہ اللہ نے تو آپ کو اتنی دولت دی ہے کہ آپ بقرعید کے دوسرے دن بھی 5 کلو 10 کلو گوشت چاہو تو لا سکتے ہو۔